الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے۔ قیوم اسے حی کہتے ہیں۔ حی جو ہے نا، یہ صفت کمال میں سے سب سے پہلی صفت ہے کہ نہیں؟ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کسی بندے کے کمالات کو بیان کرنا ہو تو پہلے اس کی زندگی بیان کی جاتی ہے نا، وہ زندہ ہے۔ پرانے بزرگوں کو بھی بات کی جاتی ہے، وہ بھی پہلے ان پر زندگی تھی تو باقی ساری صفات حیات پر ہی مرتب ہوتی ہیں۔ زندہ ہو تو باقی صفات اس میں پائی جاتی ہیں، زندہ ہی نہ ہو تو باقی صفات کیسے پائی جائیں گی؟ وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی پہلے دن ہی فوت ہو جائے تو کوئی بندہ یہ کہے گا جناب وہ عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، علامہ بھی تھا، سارا کوئی تھا؟ نہیں نہ کہیں گے۔ وہ شاعر، خطیب، نقیب جو بھی بنا ہے سارا، وہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے صفت حیات ہوگی اس میں۔ اور حیات جو ہے نا، یہ چیزیں جتنی بھی صفات بیان کی ہیں ان کے لیے دورانیاں چاہیے۔ تو رب تبارک و تعالی جو ہے، یہ رب تبارک و تعالی کی صفت کمالات میں سے یہ ایسے سمجھیں مبدا ہے۔ کیا ہے؟ مبدا ہے، ابتدائی صفات میں سے کہ رب تبارک و تعالی جو ہے وہ حی ہے۔ کیا ہے؟ حی ہے۔ یہ رب تبارک و تعالی کی شان ہے۔ جیسے سمع ہے، بصر ہے، قدرت ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ رب تبارک و تعالی کی صفات کمالیہ میں سے ہیں۔ اور حی زندہ بھی ہے اور زندگی دینے والا بھی ہے جی۔ اور الحی جو ہے یہ اس سے رب تبارک و تعالی کا واجب الوجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ واجب الوجود ہونا، کہ رب تبارک و تعالی کا وجود جو ہے وہ واجب ہے۔ جیسے ہم ہیں تو بھی سارا کچھ چل رہا ہے، ہم نہیں ہیں تو بھی چلتا رہے، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا کہ پڑے گا فرق؟ تو رب تبارک و تعالی کا وجود جو ہے وہ واجب ہے جی۔ کسی لمحے کے لیے بھی یہ ماننا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی جائز نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالی فلاں وقت کے لیے نہیں ہو سکتا، نہ، ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو رب تبارک و تعالی جو ہے وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود واجب ہے، ہم وقت واجب ہے رب تبارک و تعالی کا وجود۔ اور الحی سے رب تبارک و تعالی کا واجب الوجود ہونا ثابت ہوا، اور القیوم سے واہب الوجود ہونا ثابت ہوا۔ واہب الوجود مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی ممکنات ہیں پوری کائنات میں ہر چیز ممکنات میں سے ہے۔ ممکن اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہو، جس کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہو، وہ ممکنات میں سے ہیں، ساری کی ساری چیزیں ممکنات میں سے ہیں۔ تو ممکنات چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری ان کو وجود بخشنے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی، وہی چونکہ خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے، وہی سب کو زندگی دینے والا ہے، وہی سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو اپنے قائم ہونے میں اور پوری کائنات کو قائم رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ باقی پوری کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اپنے قائم ہونے میں، اپنے وجود میں، اپنے ہی وجود میں وہ محتاج ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ محتاج ہے۔ یہ اس سے واضح ہو گیا کہ رب تبارک و تعالی نے الحی سے اپنا واجب الوجود ہونا بیان کیا اور القیوم سے اپنا واہب الوجود ہونا
بیان کیا کہ وہ وجود بخشنے والا ہے، جتنی بھی ممکنات میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری سب کو وجود بخشنے والا وہی ہے۔ ازل سے لے کر ابد تک، قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ہوں گی، ہونے والی ہیں، آ کر چلی گئی ہیں، سب کا وجود بخشنے والا وہی ہے، سب کو وجود اسی رب تبارک و تعالی نے بخشا ہے۔ یعنی الحی سے بات مختصر یہ، الحی سے رب تبارک و تعالی نے اپنے کمال وجود کو بیان کیا ہے، اور القیوم سے اپنے کمال ایجاد کو بیان کیا ہے۔ کہ نہیں سمجھا؟ کمال وجود کو بیان کیا تو الحی سے، اور کمال ایجاد کو بیان کیا، ہر چیز کو وجود، ایجاد کہتے ہیں وجود بخشنا، کسے کہتے ہیں؟ وجود بخشنے کو ایجاد کہتے ہیں۔ تو کمال ایجاد کو بیان کیا القیوم سے، آگے الحی القیوم پر اللہ اکبر کمال ہو گیا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کو بطور دلیل کے ذکر کیا رب تعالیٰ نے، بطور دلیل کے ذکر کیا۔ وہ توجہ فرمائیں، وہ کیسے جی؟ سینا اور نوم، سینا کہتے ہیں اونگ کو، کسے کہتے ہیں؟ اونگ کو، اور نوم نیند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سینا جو ہے یہ نیند کا ابتدائی درجہ ہے، نیند کا ابتدائی درجہ ہے، اور جس کا تعلق صرف آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آنکھیں اونگ رہی ہوتی ہیں، ہلکے کی بند ہو رہی ہوتی ہیں جی۔ اور نیند جو ہے اس کا تعلق پورے اعضاء کے ساتھ ہے، یعنی پورے اعضاء جو ہیں وہ ان پہ سستی چھا جائے، پورے اعضاء مدمحل ہو جائیں، یعنی کہ ایک طرح سے مدمحل ہو جائیں، یعنی کہ بالکل تباہی ہو جائیں، ایک طرح سے یعنی کہ کام کرنا چھوڑ دیں، بالکل سستی کا شکار ہو جائیں۔ تو وہ جیسے بندہ پڑا ہوتا ہے، بندہ پڑا ہو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے، یہ ہمارا صوفی کھڑا ہو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ان کو بہت زیادہ نیند آتی تھی، کلاس جب پڑھنے جاتے تھے استاد ان کو کھڑے کر دیتے تھے، کھڑے ہو کے پڑھو۔ وہ بیچارے اس طرح کھڑے ہو کے کتاب لے کے پڑھ رہے ہیں تو بچے ان کے ہاتھ سے کتاب لے لیتے تھے، وہ ہاتھ وہیں رکھتے تھے اور ایسے کھڑے جیسے گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں نا بعض اوقات گاڑی چلاتے ہیں، وہ اس طرح کر کے کھڑے ہیں وہیں۔ کیا عجیب شان ہے، ایسے بندے ہوتے ہیں نیند کے بڑے مریض ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بھی اب بھی ایسا بندہ پایا جاتا ہے جو نماز پڑھنے جاتا ہے، بیچارہ وضو کرنے جائے ٹوٹی پہ سو جاتا ہے، وہاں سے کو اٹھا کے بھیجے نماز میں کھڑا کر دیتے وہیں سو جاتا ہے، لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں وہ وہیں سوئے رہتا ہے۔ ہوتی ہے بندوں کو بعض اوقات، بڑے بڑے صوفیاء کو، جیسے ہمارے صوفی ہیں، بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس طرح کے صوفیاء جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ان کو یہ مرض ہے۔ آپ سرکار جو ہیں وہ کھڑے کھڑے بھی سوئے رہتے ہیں، مجال ہے پورا درس سن کے بھی آپ کو کسی کے مسئلے کی سمجھ آئی ہو، نہیں سمجھ پڑا مسئلہ۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ کم از کم فرنٹ سیٹ پہ تو نہ سوئے نا۔ ایک بار میں یہیں پہ بیان کرے کہ بندہ سامنے سوئے ہو، میں نے کہا یار فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ فرنٹ سیٹ پہ سوئے ہوئے تم، کیونکہ میری ٹانگ کے قریب پڑتا تھا نا، ایسی تھوڑی سی لات جھٹکی نہیں اور حضرت صاحب کی بےزتی ہو جانی تھی۔ تو اس لیے یہ بندے کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا چکنا ہو کے بیٹھے۔ نیند آخر السلام کا فرمان شریف ہے، آخر السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیند جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیند کو بطور احسان کے بیان کیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جب واعظ ہو رہا ہو، دین بیان ہو رہا ہو، اس وقت بندہ سوئے، میں اس وقت شیطان تھپکی دیتا چلوے مڑے سو جا، یہ حضور کا فرمان ہے، میں شیطان تھپکی دے کے سلاتا سو جا سو جا، مزے کر، نہ سنے گا نہ عمل کرنا پڑے گا، نہ تیرا عقیدہ درست ہوگا۔ اس لیے نہ کئی سارے اپنے تعلق والے دوست بچے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں ہم درس سن رہے تھے اور ہم کو نیند آ گئی، میں نے کہا وہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی ڈینجرس بات بتائی آپ نے، اب پھر بندہ کیا کہے کہ آپ کو کیوں نیند آ گئی، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ جب درس ہو رہا واضح ہو رہا، حضور فرماتے ہیں عقل سامنے ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی علمی بات سنتے ہوئے نیند آنے لگے تو اپنی کیفیت بدل لو، حیت بدل لو۔ مثال کے طور پر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک گھٹنا اوپر کر لیں، اگر پھر بھی نیند آ رہی تو بندہ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کے سننا شروع کر دے، تو دین کی بات کو ضائع نہ ہونا دے، کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں خود بہت ساری باتیں مجھے درس کے دوران ہی ذہن میں آتی ہیں، زندگی میں کبھی ذہن میں نہیں آئی ہوتی، مجھے زندگی میں کبھی ذہن میں نہیں آئی ہوتی۔ اب بتائیں کہ میں خود ہی یہاں پہ سویا ہوا ہوں تو وہ بات میرے ذہن میں آئے گی؟ اچھا اگر میں یہاں بیٹھا ہوں وہ بات سونے سے میرے ذہن میں نہیں آئے گی، اگر آپ ہی سو رہے ہیں تو آپ کو پھر کیسے یاد ہوگی وہ بات؟ بہت بڑا نقصان ہے،
ہیں جی، یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جب دین کا بیان ہو رہا ہو اور اہم باتیں، وہ باتیں جن کا تعلق ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ہو، اس وقت بندہ سویا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، سونے نہ دے اپنے آپ کو۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سینا اون کو کہتے ہیں جس کا تعلق صرف آنکھوں کے ساتھ ہے، بس بیٹھا بالکل باقی جسم پورا صحیح ہے، کہیں بھی اسے سستی نہیں چھائی، صرف آنکھیں تھوڑی تھوڑی وہ بند ہو رہی ہیں۔ اور نوم تو مکمل طور پر نیند کو کہتے ہیں۔ الحی جو ہے نا، الحی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی حی ہے، وہ زندہ ہے۔ قرآن فرما رہا ہے رب تبارک و تعالی حی ہے، اور اسے موت کیوں نہیں، اونگ کیوں نہیں؟ یہ اونگ جو ہے یہ نیند کی بہن ہے، اونگ نیند کی بہن ہے چھوٹی، اور خود نیند جو ہے یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، کیونکہ مرا بندہ پڑا۔ آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا سویا تے مویا، کہتے نہیں کہتے؟ سویا اور مویا، ہاں سویا اور مویا ایک برابر ہوتے ہیں، ایک وجہ ہوتے ہیں جی، سویا تو مویا۔ مطلب یہ ہے کہ جو سویا ہے اسے بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور جو مویا ہے اسے بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا، نہ سوئے کو پتہ چلتا ہے نہ موئے کو پتہ چلتا ہے۔ اور سویا بندہ ساتھ ہوتا ہے ادھر، آپ جتنی مرضی باتیں کرتے ہیں اس بیچارے کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، پورا درس سے اوپر سے گزر جائے گا کہ نہیں؟ جیسے ہمارے یہاں اورنج ٹرین اوپر سے گزر جاتی ہے، کسی کو تکلیف ہوتی نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اوپر سے ٹرین ہی گزر گئی، وہ کہتے جی وہ پل سے گزری تھی، اس لیے ہم سارے زندہ ہیں، نہیں تو کوئی مرا نہیں ہے۔ تو اس طرح پورا درس کے اوپر سے گزر گیا، بندے کو کوئی شاید سمجھ نہیں آئے، یہ انتہائی نقصان دہ اور تکلیف والی بات ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس آیت مبارک کے اندر ذرا غور کریں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مگر رب تبارک و تعالی زندہ ہے۔ تو میں نے یہ کہا آپ کے سامنے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ جو جملہ ہے یہ دلیل ہے حی پر بھی اور قیوم پر بھی، حی پر بھی دلیل ہے اور قیوم پر بھی دلیل ہے۔ حی پر دلیل کہ رب اونگ جو ہے یہ موت کی بہن ہے، اور موت جو ہے یہ اونگ جو ہے یہ نیند کی بہن ہے، اور نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ تو رب تبارک و تعالی جو ہے اس کو یہ دونوں چیزیں نہیں، وہ حی ہے نا، جہاں موت نہیں تو موت کی بہن کیسے آئے گی؟ موت کی بہن نیند ہوئی، نیند کیسے آئے گی پھر؟ جب نیند نہیں تو اونگ کیسے آئے گی پھر وہاں؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی نا ایک بار، مولا تو سوتا نہیں ہے؟ یہ اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے پوچھا، لوگوں نے کسی نے سوال کیا ہوگا آپ سے، تو آپ نے پوچھ لیا رب تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ تو سوتا نہیں ہے، تجھے اونگ نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو اس طرح کا 2 کٹورے پانی کے لے کے نا کھڑا ہو جا، ایک ہاتھ میں اٹھا لے، ایک ہاتھ میں اٹھا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 کٹورے لے کے اس طرح کھڑے ہو گئے، اچانک اونگ آئی نے جی، نیند طاری ہوئی آپ پر، تو اس طرح کر کے دونوں آپس میں چٹکھائے، دونوں ٹوٹ بھی گئے، شیشے کانچ کے برتن تھے، پتھر کے جو مٹی کے جو بھی ہوں گے وہ ٹوٹ بھی گئے، پانی میں سارا بہہ گیا۔ ایک مرتبہ اٹھے، کہنے لگے مولا یہ کیا ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ کیوں ٹوٹے ہیں؟ انہوں نے کہا مولا نیند کی وجہ سے توجہ ہٹ گئی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں بھی نیند سے پاک ہوں، اونگ سے پاک ہوں، کیونکہ پوری کائنات جو زندہ اور جاوید تمہیں نظر آ رہی ہے نا یہ میری توجہ سے ہے۔ اگر نیند اونگ مجھے بھی آ جائے تو میری توجہ ہٹے گی تو ساری برباد نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے جی۔ یہ میں آپ کو مزید سمجھانے کے لیے صرف اپنے حساب سے، جیسے ہماری عقل ہے اس حساب سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جیسے آپ سفر کر رہے ہیں، بس میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی عمرے پہ گئے تھے، شکیل صاحب بھی گئے ہیں، اور بھی دوست گئے ہوں گے۔ آپ بس پہ جاتے ہیں، بس کی وہ بات کرتے ہیں جو ہم سب کا پالا پڑتا رہتا ہے بس سے، تو بس میں سفر کر رہے ہیں، 50 بندے بیٹھے ہیں پیچھے، 72 سیٹی بس میں 72 بندے بیٹھے ہیں، اور کسی کی گردن اس طرف لٹکی ہوئی ہے، کسی کی اس طرف لٹکی ہوئی ہے، منہ سے تھوکا نکال رہے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ 72 بندے سارے لٹکے ہوئے ہیں، وہ ٹکر مار رہا ہے ادھر کوئی ادھر، ایک دم سے دانت ٹوٹتے ہیں جب وہ ڈرائیور اچانک سے بریک ٹھوک دے کسی۔ ایک بندہ کہنے لگا جی آج تو مجھے، ایک بندہ وہ ڈرائیور کہنے لگا آج میں نے 72 بندوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اس نے کہا یار کیا بات ہے، بڑا نیک بندہ یار، تو بڑی تیری تبلیغ میں اثر ہے۔ کہتے نہیں میں ڈرائیور ہوں، کہتے گاڑی لگنے لگی تھی سارے کلمہ پڑھ گئے، جتنے میں بیٹھے تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تو ایک ڈرائیور جو ہے نا اس کے پیچھے 72 بندے بیٹھے ہیں، 72 کے 72 سوئے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں وہ 72 جو سوتے ہیں وہ سو کے اٹھ بھی جاتے ہیں،
سٹاپ آیا اور اٹھ گئے، اگر وہ ڈرائیور ہی سو جائے تو 72 کے 72 ایسے سوئیں گے پھر قیامت تک نہیں اٹھیں گے، ہے یہ نہیں ایسا؟ 72 کے 72 ایسے سوئیں گے پھر قیامت تک نہیں اٹھیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ جو انتظام چلانے والا ہے نا اس کا سونا نہیں بنتا، اس کا سونا نہیں بنتا، استاد کا سونا نہیں بنتا۔ شاگرد تو سوئے اسے تو اٹھا لے گا، شاگرد سوئے تو اسے تو استاد اٹھائے گا، اگر استاد ہی سو گیا تو شاگرد تو ویسے دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ یہ سوئے کہ نہیں، شاگرد تو ویسے دعا کرتے ہیں۔ ایک بچہ یہاں ہوتا تھا، وہ اس کا ابا پکڑ کے اسے درس سناتا تھا میرا دھکے کے ساتھ، تو وہ مجھ سے نا روز پوچھتا سرے سرے، کہتے جی آج درس ہوگا؟ تو میں کہتا ہوگا، کہتا وہ شٹ مر گئے۔ یعنی کہ اس بیچارے کو درس سننا بڑا اوکھا لگتا تھا، کیونکہ بچے ہوتے ہیں نا صبح صبح انہیں نیند بڑی محبوب ہوتی ہے، ہاں نیند بڑی پیاری لگتی ہے انہیں، تو وہ بڑا افسوس ہوتا تھا اسے۔ تو اس لیے اگر بچے سوئے ہوئے ہیں انہیں تو ہم اٹھا لیں گے، اگر درس دینے والا خود ہی بندہ سو جائے تو پھر تو مزہ ہی ہے، سب کے سارے سوئے ہوں گے۔ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی، ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو، ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو، وہ قیوم کا معنی سمجھانے کے لیے، قیوم کا معنی سمجھانے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو کہوں کہ آپ آنکھ بند کریں اور آنکھ بند کر کے آپ جو تصور جمائیں، آپ کے ذہن میں آپ جائیں جی اسٹیشن پر، کہاں جائیں؟ اسٹیشن پر چلے جائیں، آپ ٹکٹ لے لیں، اتنی لمبی ساری ٹرین آپ کے تصور میں آ جائے، پورا اسٹیشن آپ کے تصور میں آ جائے، ہاں جی پورے کا پورا جو نظام ہے وہاں پہ ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے آپ کے ذہن میں آ جائیں، یہ سارے کے سارے تب تک رہیں گے جب تک آپ کی توجہ رہے گی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ سارے کا سارا یہ تب تک رہے گا جب تک آپ کا تصور ادھر رہے گا، جب تک آپ کے تصور میں ہے تب تک وہ قائم ہے، تب تک وہ آپ کے تصور میں قائم ہے، ذہن میں قائم ہے۔ جیسے ہی تصور ہٹا وہ سارا گیا، اسٹیشن بھی گیا، ٹرین بھی گئی، ٹی ٹی بھی گیا، پی ٹی بھی گیا، بچے بندے بھی گئے، جتنے بھی سارے کھڑے تھے وہاں پہ ہاکر ماکر اور سموسے پکوڑے بیچنے والے سارے غائب، کچھ بھی نہیں رہا ذہن میں۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اس طرح کر کے کیوں یہ تصور آپ نے خود ہی قائم کیا اور تب تک قائم رہا جب تک آپ نے چاہا۔ جب آپ کی توجہ ہٹی تو وہ تصور جو قائم کیا تھا وہ سارے کا سارا ختم۔ توجہ تک قائم ہے۔ رب تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو بنایا ہے، یہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک، اس سے بھی آگے تک پوری کائنات جو ہے یہ رب تبارک و تعالی کی محض توجہ سے قائم ہے، رب تعالی کی توجہ سے قائم ہے، ہاں جی۔ اور رب تبارک و تعالی کی توجہ مبارک جو ہے وہ ہٹ جائے تو پوری کی پوری دنیا جو ہے، پوری کائنات جو ہے ایک دم سے تہس نہس ہو جائے، کچھ بھی باقی نہ رہے۔ القیوم کا معنی یہ ہے، القیوم کا معنی یہ ہے اسی نے قائم رکھا ہوا ہے پوری کائنات کو، اسی نے صفت قیام اسی نے عطا فرمائی ہوئی۔ یعنی کہ رب تبارک و تعالی کی صفت جو ہے کمال ایجاد، یعنی کہ ایک چیز کو وجود بخشنا پھر اسے قائم رکھنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک وجود بخشنا کہ چیز وجود میں آ جائے، عدم سے وجود میں آ جائے، اور ایک یہ ہے کہ پھر وجود میں آئے پھر باقی بھی رہے، وہ جتنا عرصہ رب تبارک و تعالی نے اس کے لیے رکھا ہے اتنا عرصہ تک وہ باقی رہے۔ جیسے ہم ہیں، ہماری زندگی لمبی ہوتی ہے بنسبت کیڑے مکوڑوں کے، بنسبت بکریوں کے، بنسبت جانوروں کے۔ جانور جو ہیں ان کی زندگی کم ہوتی ہے، اور جانوروں کی بنسبت کیڑے مکوڑوں کی، مرغیوں کی کم ہوتی ہے۔ مرغی پہلے والی تو چلو سال 2 سال گزار جاتی تھی، اب والی تو 40 دن گزارتی ہے بیچاری، وہاں پہ کڑ کڑ کرتے ہوئے 40 دن میں آئی اور ایک دم سے شورمے والے ٹھنڈی کر کے کھا گئے، برگر والے کھا گئے، وہ ایک دم سے ختم ہو گئی۔ تو یہ اس کی زندگی اس کی بنسبت بھی کم ہے، دیسی مرغی سے بھی کم ہے۔ اور اس طرح کر کے آپ آگے جاتے جائیں، وہ بیچارے بارش آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں انہیں، پروانے کہتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ آتے ہیں بیچارے، ان کی عمر ایک ہی رات ہوتی ہے، وہ ایک رات سے بھی کم ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر بس لائٹ کے اوپر گھومتے رہے اور قربان ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کر کے یعنی وجود بخشا رب تبارک و تعالی نے ہر ایک کو، اور اس کے حساب سے وجود بخشا ہے۔ اب دیکھیں کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آئے اور چلے گئے، آسمان وہیں کھڑا ہے، آسمان وہیں کھڑا ہے،
چاند سورج وہی چل رہے ہیں، ستارے وہی چل رہے ہیں، ہر چیز وہی چل رہی ہے، یعنی وجود بخش ہے رب تبارک و تعالی نے، ہر ایک کو اس کے حساب سے وجود بخشا ہے، اور کتنی دیر کے لیے وجود بخشا ہے یہ اس کی مرضی اور منشا پر منحصر ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اللہ اکبر، یہ اپنی صفت ملک کو بیان کیا، اپنے صفت مالکیت کو بیان کیا، تو میں لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، میں اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے جی، یہ اس کا صفت مالک ہونا اس کا یہ بیان ہوا۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ اس کے مالک ہونے کا بیان ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں شفاعت بھی وہی کر سکے گا جسے وہ اجازت دے گا، جسے وہ معتزلی دلیل جو ہیں انہوں نے انکار کیا ہے شفاعت کا، وہ کہتے ہیں شفاعت ہونی نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ شفاعت کون کر سکتا ہے، اور آگے رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا بھی الا باذنہ، جسے رب اجازت دے گا وہ کر سکے گا، جسے رب اجازت دے گا وہ کر سکے گا۔ مطلب کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں نفی فرمائی ہے وہاں اس بات بھی فرمایا ہے، نفی ہوئی کن کی شفاعت کی نفی ہوئی، ان کی نفی ہوئی یہودیوں کی جو ان کا نظریہ ہے، اور نصرانیوں کی نفی ہوئی جو ان کا نظریہ ہے، اور اس طرح کر کے باقی لوگ جو ہیں جو انہوں نے گندے نظریے بنائے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ لے کر کے شفاعت کا راہ حق سے ہٹ گئے ہیں، بدمعاش ہو گئے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں منہ پھٹ کر بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی نفی، ان سے نفی ہوئی ہے شفاعت کی، ان کو نفع نہیں دے گی شفاعت، باقی رہے اہل ایمان تو رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے لوگ جو ہیں ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اور وہ شفاعت ان کو نفع بھی دے گی، اور یہ شفاعت ہوگی رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت پر موقوف، رب جس کے لیے اجازت دے گا وہ شفاعت ہوگی اس کے لیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ اکبر، میں رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی جو کچھ پہلے کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ آگے کریں گے وہ بھی جانتا ہے، جو ان سے پہلے لوگ کر گئے رب وہ بھی جانتا ہے، جو ان کے بعد والے آگے کریں گے رب وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ ان سے پہلے ہوا ہے وہ بھی رب جانتا ہے، جو کچھ ان سے آگے ہونے والا ہے رب تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ یہ بیان کرنے کا منزل الذی یشفع اور اس کا تعلق آپس میں کیا ہے، یہ بھی تو بڑی ضروری غور کرنے والی بات ہے نا۔ رب تبارک و تعالیٰ بھی اس کی بارگاہ میں شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، باقی وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، جو کچھ ان سے ہو رہا ہے رب وہ جانتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے، ہمارے ہاں شفاعت اور سفارش جو ہے، شفاعت سفارش ہوتی تو اسی کی ہے جو بندہ نہ حق پکڑا جائے کہ نہیں، جو ظالم ہے اس کی شفاعت نہیں ہوتی، ایک بندے نے قتل کیا ہے، قاتل ہے، اس کی شفاعت کو بندہ کرے، اس کی سفارش بندہ کرے، دنیا کی بات کر رہا ہوں، قاضی کے سامنے جا کے یا کسی وڈیرے کے سامنے جا کے سفارش کرے، جناب اس نے، وہ جا کے یہی کرے نے قتل نہیں کیا، سفارش یہی ہوگی نا، یہ کرے گا جس نے قتل کیا ہے تو اسے معاف کر دیں، اسے چھوڑ دیں، یہ والی معافی والی بات تو ان کے برسات سے ہو سکتی ہے، عدالت سے تو نہیں ہو سکتی کہ عدالت معاف کر دے اس کو، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ دنیا کے اندر سفارش، اچھا جا کر کے کوئی بندہ کسی نے قتل نہ کیا ہو، چور نہ ہو، بندہ ڈکیت نہ ہو، الزاماً پکڑا جائے، الزام ہو، جرم ثابت نہ ہو، تو کوئی بندہ جا کر سفارش کرے گا، وہ کہے گا نہیں جی ایسا بندہ نہیں ہے، آپ مہربانی کریں، آپ تک غلط اطلاع پہنچی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے تو سارا پتہ ہے ان کا، مجھے تو سارا پتہ ہے ان کا، اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام بھی وہاں کھڑے ہو قیامت والے دن یہ نہیں کہیں گے یہ چور نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے یہ ڈاکو نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے یہ زانی نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے یہ بدماش نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے یہ فلاں فلاں نہیں ہے، یہ کہیں گے مولا سارا کچھ ہے، میں آ گیا ہوں، نہ مہربانی فرما دے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا، میں میرے صحابہ یہ بتاؤ میری شفاعت کن کے لیے ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نیکوں کے لیے۔ میں نیک تو نیکیوں کی وجہ سے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا ان پر، تو فرمایا کہ میری شفاعت تو ان کے لیے لأہل الکبائر۔ آج بھی ریاض الجنہ جو ہے نا، ریاض ایک دروازہ وہ ہے باب السلام، وہاں سے اندر داخل ہو کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدھے جاتے ہیں، اور ایک دروازہ وہ ہے جو ریاض الجنہ سے نکل کے نا باہر، مسجد شریف سے ریاض الجنہ سے نکل کے باہر آقا علیہ السلام کے معجزہ شریف کی طرف جاتا ہے، اس دروازے پر یہی حدیث موٹے لفظوں میں لکھی ہوئی ہے، ہاں کہ شفاعتی لأہل الکبائر، آقا علیہ السلام میری شفاعت بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے، بڑے گناہ کرنے والے لوگ ان کے لیے شفاعت
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو شفاعت ہے نا قیامت والے دن، مطلب یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم، رب تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے کوئی وہاں یہ نہیں کہے گا کسی کے بارے میں کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہاں یہ مانیں گے اس نے کیا ہے، اور وہاں کوئی کیسے سکتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ میں تو سارا کچھ جانتا ہوں کس نے کیا کیا ہے، کس سے کیا کچھ صادر ہوا ہے، میں تو جانتا ہوں۔ یعلم ما بین ایدیہم، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو جانتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان سے آگے ہوا، جو کچھ ان سے پیچھے ہوا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، میں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے مخلوقات میں سے کوئی بھی بندہ رب کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، رب کا علم ایسا ازلی ابدی ہے، دائمی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ پہلے سے جانتا ہے، میں کہ کوئی زمین پر پتہ گرتا ہے نا رب تبارک و تعالیٰ اسے پہلے جانتا ہے۔ ہاں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا نعوذ باللہ من ذالک، کئی لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے دنیا کے اندر تو رب تبارک و تعالیٰ بعد میں اطلاع لیتا ہے، لوگوں سے، فرشتوں سے اطلاع لیتا ہے، دیکھو صحیح ہوا کیا ہے۔ یہ باتیں عجیب سی باتیں ہیں، وہ بھی خالق اور مالک کے حوالے سے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی بھی رب تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، میں اس کی کرسی جو ہے وہ زمین اور آسمان سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی زمین اور آسمان سے بڑی ہے، اور یہ کرسی جو ہے یہ رب تعالیٰ کے عرش سے بھی بڑی ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے، کرسی کے بارے میں دو قول ہیں مفسرین کے، علماء کے۔ ایک قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد حقیقتاً کرسی ہے، کیا ہے؟ حقیقتاً کرسی ہے، وہ جو میں نے بتایا آپ کو وہ ساری کائنات سے بڑی ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ کرسی جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کی وہ اتنی بڑی ہے جیسے ایک ڈھال ہے نا، ڈھال، اس کے سامنے 7 درہم رکھ دیے جائیں تو وہ کتنے بڑے ہوئے؟ ڈھال وہ ہے جس سے بندہ آنے والے حملے کو روکتا ہے، اس طرح کر کے تلواروں کو، نیزوں کو روکتا ہے، آگے سامنے کر کے وہ ڈھال، وہ والی ڈھال جو ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پوری ڈھال ہو اور اس کے سامنے صرف 7 درہم رکھ دیے جائیں، وہ چھوٹے چھوٹے سکے ہوتے ہیں وہ رکھ دیے جائیں، کیسے وہ بڑی لگتی ہے ڈھال۔ آپ نے فرمایا کہ پوری 7 زمینیں 7 آسمان رب تبارک و تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ایسے لگتے ہیں، چھوٹے سے لگتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو سے ثابت ہوا کہ کرسی سے مراد جو ہے نا وہ ایک جسم ہے، ایک کیا ہے؟ ایک جسم ہے، یعنی ایک روایت سے یہ ثابت ہوا، اور دوسری روایت جو ہے اس کرسی سے مراد ایک محاورہ ہے۔ کیا ہے؟ محاورہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا جی کرسی کے پیچھے پہ ہے، کرسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کرسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کی کرسی دیمک کی لپیٹ میں ہے، کرسی کا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کرسی کا نہیں ہوتا، وہ اقتدار ہوتا ہے، وہاں مراد کیا ہوتا ہے؟ اقتدار، حکومت ہوتا ہے۔ جیسے ایک مولوی کے بارے میں مشہور بھی ہے، کہتے ہیں وہ تسبیح پڑھ رہا تھا، اسے کسی نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں، کہتا جی کرسی پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ تو آیت الکرسی پڑھتے، کہتا نہیں مجھے کرسی کی ضرورت ہے، کرسی 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 کرسی، وہی پڑھ رہا تھا، آیت الکرسی نہیں پڑھ رہا تھا بیچارہ۔ تو وہ آیت الکرسی پڑھنے کی جو حکم، پڑھنے کا حکم ہے، کرسی کرسی پڑھنے کا حکم ہے۔ ہاں، آج کل کے جتنے خانقاہیں اور پیر جو ہیں الا ماشاء اللہ کچھ بچے ہیں، باقی سارے کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آیت الکرسی کو چھوڑ کے۔ آپ یہ خانے، پیر خانے جو ہیں آپ دیکھ لیں، کرما والا شریف کا پیر جو ہے وہ کبھی پی ٹی آئی میں ہوتا ہے، کبھی کسی میں ہوتا ہے یا نہیں؟ اب تو خدا خراب کرے شاہ نمرود قریشی کو، اس کمینے نے اپنی بیٹی کو بھی الیکشن میں ڈال دیا ہے، اس کی بیٹی بھی الیکشن ہیں۔ اب بتائیں، وہ اپنے آپ کو قریشی رسول اللہ کے خاندان کا کہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان کی خاتون جو ہے اس کی تصویریں آپ گلی محلوں میں لگائے، اور گندے گندے بندے لگائیں کہ مریم نواز ہے نا، اس کی تصویروں کو لڑکے چوم رہے ہوتے ہیں باہر کھڑے۔ لڑکے نے بتایا، اس نے کہا اپنے محلے کا پتہ نہیں کدھر کا لڑکا تھا، کہتا ہے وہ مریم نواز کی تصویر کو چومپوں میں لے رہا تھا اس کے، بتائیں۔ تو یہ جو ایک خاتون ہے اس خاندان کی، قریش خاندان کی، رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان کی، اس کی تصویریں جناب گلی محلے میں گھروں گھروں میں جائیں گی، جب وہ کمپین کرنے جائے گی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی تو بتائیں کیا ہوگا۔ ایسے بغیرت ہو گئے ہیں۔ اور ابھی جو پیر شرک پور شریف جو کو پیر ہے بیچارہ، اتنا غریب تھا انتہائی، ایک پیر اب دوبارہ وہ بھی الیکشن میں آ گیا ہے، انتہائی غریب تھا، مریدوں کے پاس بھی جاتا تھا نا 20,000 سے کم نہیں جاتا تھا، پیٹرول 20,000 لے کے پھر جاتا تھا،
بیچارہ. اب وہ بھی پہلے بھی اربوں پتی کروڑوں پتی مریدوں نے ہر چیز ان پر قربان کی ہوئی ہے، لیکن پیر دنیا پہ قربان ہو گئے. پیر عمران خان کی جماعت میں چلا گیا. انہوں نے کہا جی یہ مرید بھی تو آپ ان کو پٹھے ہوتے ہیں. اس سے پوچھا گیا جناب آپ ایک بندے نے کہہ دیا، اس نے کہا یہ تو پیر صاحب نے صحیح نہیں کیا. اس نے کہا نہیں پیر صاحب اصل میں وہاں جا کے ان کو صحیح کریں گے، پیر صاحب ان کو جا کے صحیح کریں گے. میں نے کہا کوئی بندہ گندے اڈے پہ چلا جائے نا، وہاں زنا بدکاری ہوتی ہو تو وہاں باہر کھڑے ہو کے روکا جاتا ہے کہ نہیں. یہ بندہ جا کے کہے جی 2-4 کو صاحب میں بھی بھگتا لوں تو پھر منع کروں گا کہ نہیں. اور فلمیں بند کروانی ہو کہیں پر تو بندہ جو ہے وہ باہر کھڑا ہو کے رکوائے گا نا، یا خود جا کے 2-4 فلمیں دیکھ لے پھر روکے گا. یہ عجیب نظام ہے. کہیں پہ چلا جائے بندہ وہ شراب پی رہے ہوں جی شراب روکنے جا رہا ہوں میں، لیکن 2-4 گلاس پہلے مجھے پلا دو پھر میں منع کروں. جب وہ 2-4 پی لے گا تو وہ خود ٹن ہو جائے گا، اڑنے لگے گا، ہے یا نہیں؟ تو کسی کو کیا روکے گا؟ وہ عجیب بغیرت لوگ ہیں بھائی. کہتے جی پیر صاحب اس لیے گئے تو وہ سیدھا کرنے گئے ہیں. میں نے کہا پہلے نور الحق گیا تھا، اس نے کون سا سیدھا کیا ہے؟ نور الحق بھی رنگا گیا ان کے رنگ میں، اور بھی سارے رنگ جو بھی جا رہے ہیں ان جیسے ہوئے جا رہے ہیں یار، ان کے دل ویسے ہوئے جا رہے ہیں. کریم آقا علیہ السلام کا فرمان چیف دیکھیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو مولوی تھے نا وہ اپنی قوم میں غلط کاموں کو دیکھتے تھے، پہلے منع کرتے تھے، دیکھتے تھے رکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں وہ بھی ساتھ ہو جاتے تھے. انہوں نے کہا چل دیکھی جانی یار، وہ بھی ان جیسے ہو جاتے تھے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ذرا دھیان سے رہنا، میں کہ قریب ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی پھر ان جیسا کر دے گا، تمہارے دل بھی ان جیسے ہو جائیں گے. بتائیں بھائی اللہ اکبر. اب وہ تصویر جو ہے نا، مجھے ایک دوست ملے وہ مجھے بتا رہے تھے، کہتے پہلے پیر سب سے اوپر ہوتا تھا، اب کہتے بڑے بڑے زانی بدکار ان کی تصویریں اوپر ہیں، پیر صاحب نیچے ہیں. میں نے کہا آپ کو خود سمجھ لینا چاہیے. مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے نا وہ کشمیر گئے بیان کرنے کے لیے، تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک پیر صاحب کی تصویر کھمبے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور لٹک رہی تھی. لگا دیتے نا، اوپر والا دھاگا گر گیا تو نیچے والا تھا تو پیر صاحب الٹے. مفتی صاحب فرمانے لگے پیر صاحب اسی لائق ہیں، ان کو الٹا لٹکایا جائے، اور وہ بھی کھمبوں کے ساتھ پیروں کو الٹا لٹکایا جائے، یہ بڑے دین کے دشمن ہیں. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں کرسی سے مراد اقتدار ہے، حکومت ہے. یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حکومت ہے، کوئی بھی اس کی حکومت سے باہر ہے نہیں ہے. بتائیں بھائی جس کے مرنے کا ٹائم آتا ہے مرتا نہیں مرتا؟ جتنے مرضی حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں جی بس آپ آدھا گھنٹہ پہلے لاتے یہ کبھی نہ مرتا. میں نے کہا ڈاکٹر کیوں مر جاتا ہے؟ وہ کھڑا اندر ہی مر جاتا ہے. کہتے ہیں جی آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے تو یہ نہ مرتا. بھائی اس کے ہاتھ میں موت ہے، اس کے ہاتھ میں زندگی ہے، تو اگر اسی کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ بیچارہ کیوں مر جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سارے بچے ہوتے یہاں، ایک بھی ڈاکٹر نہ مرا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا درست نہیں ہے بھائی. تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر وسع کرسیہ السماوات والارض، میں کہ آسمان اور زمینوں میں ہر جگہ کو اس کا حکومت جو ہے، اس کی حکومت جو ہے ہر جگہ حاوی ہے، کوئی بھی شے اس کی حکومت سے باہر نہیں ہے. یار بتائیں رب کا نظام چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ سورج، چاند، تارے، دن، دھوپ، موسم، پانی، بارشیں، ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. کوئی روک سکا ہے؟ کسی نے احتجاج کیا یہاں بارش نہیں ہونی تو پھر نہ ہوئی بارش. جہاں رب تبارک و تعالیٰ، اب دیکھیں پاکستان میں اتنا سیلاب آیا ہوا ہے، اتنے سارے لوگ بیچارے بہ رہے ہیں، اتنے سارے لوگ بیچارے پریشان ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے. بارش آ رہی ہے کوئی روک تو نہیں سکا. تو رب تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے، رب تعالیٰ کا نظام یہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. باقی رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا نظام جو وہ نافذ کرنا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہوگا، وہ تم نے کرنا ہے، تم نے نافذ کرنا ہے. اس نے عطا فرما دیا ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے توسل سے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ولا يؤوده حفظهما. اللہ اکبر. یہ عاد یعود او ابدا، عاد یعود ابدا، یعود یہ ابدن مصدر جو ہے اود اس سے یہ نکلا ہے. یعود کا معنی یعود کا معنی مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بندے پر ایسی بھاری ہو جائے، بوجھل ہو جائے کہ اس کو سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے، اس کو سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے، اسے کہتے ہیں آبادہ، آبادن، آبادن،
آد یعود ابدن، تو یہ کسی چیز کو سنبھالنا مشکل ہو جائے، بھاری ہو جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ میں ولا یعودہ حفظہما، حفظہما جو ضمیر ہے اس کا برج زمین اور آسمان ہے، اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں کی حفاظت جو ہے اس پہ بھاری نہیں ہے، انتہائی ہلکا کام ہے۔ یعنی پورے یہ بات اب ختم ہو رہی ہے الحی القیوم پہ، الحی القیوم پہ بات ختم ہو رہی ہے کہ رب تبارک و تعالی پوری زمینوں کو، آسمانوں کو، عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک کسی بھی شے کو سنبھالنا رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بھاری نہیں ہے، یہ محض رب تبارک و تعالیٰ کی توجہ کے ساتھ پوری دنیا کا نظام قائم ہے بس۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، میں کہ وہ علی بھی ہے وہ عظیم بھی ہے، وہ علی بھی ہے وہ عظیم بھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ علی کا معنی یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ میں صفت عیب کوئی نہیں، عیب والی صفت نہیں ہے، نقص والی صفت نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ میں۔ رب تبارک و تعالیٰ علی ہے، علو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، مطلب یہ نقص والی، عیب والی، نقصان والی جتنی صفات ہیں رب تبارک و تعالیٰ سب سے پاک ہے۔ اور العظیم، العظیم کا معنی یہ ہے کمال والی ساری صفات اسی میں ہیں، کمال والی ساری صفات اسی میں ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں تو میں ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے رکھوں۔ نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں آپ سبحان ربی العظیم، رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں پڑھتے ہیں جی سبحان ربی العظیم، رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اتنے تو کوئی سودا لینا وا پھر حساب ہے میں کتے کرو تسی کہ اتنے تو پورے 30 روپئے لیندے ہو تسی کہ نہیں سمجھا؟ اچھا، رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور علی کا معنی یہ بتایا تھا آپ کو کہ اس میں نقص والی صفت نہیں، نقص والی، عیب والی صفت نہیں۔ اور عظیم کا معنی بتایا کہ ساری صفات اس میں کمال والی ہیں، ساری صفات اس میں کمال والی ہیں۔ تو ربی العظیم، ربی دونوں میں آ رہا ہے، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی، ربی العظیم اور ربی الاعلیٰ۔ تو رب کا معنی ہے پالنے والا، رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ تو عظیم رکوع میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اتنا کامل ہے، اتنا کمال والا ہے میرا رب کہ وہ ہر ایک تک رزق پہنچاتا ہے، ہر ایک تک رزق پہنچاتا ہے۔ یہ میرے رب میں کمال ہے، ہر ایک کا رزق پیدا بھی فرماتا ہے پھر اسے عطا بھی فرماتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ کیونکہ علو کہتے ہیں صفت کمال کو، یعنی کہ صفت نقص اس میں نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب سجدے میں پڑا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوتا ہے نا، مطلب یہ ہے کہ میرے رب نے جو رزق میرے لیے لکھا ہے نا اسے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ یعنی نقص والی صفت نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ میں۔ علو کا معنی یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ صفت عظیم رکوع میں کھڑے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرا رب سب کو رزق عطا فرمانے والا ہے، ربی میرا بھی رب ہے، مجھے بھی عطا فرمانے والا ہے۔ اور عظیم یعنی میں جہاں بھی ہوں گا رزق میرا مجھ تک پہنچے گا، روٹی مجھ تک پہنچے گی۔ اور اعلیٰ سجدے میں جا کے یہ کہہ رہا ہے جو رزق میرے رب نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، کیونکہ اس میں نقص والی صفت نہیں ہے۔ یعنی کہ نقص تو وہاں جو لکھا اس نے میرے لیے ہے، مجھ سے پھر چھین کیسے سکتا ہے؟ جو اس نے پیدا میرے لیے کیا ہے میرے سے کوئی کھو کیسے سکتا ہے؟ نہ کوئی کھو سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ جو لقمہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہے وہ میرے معدے میں ضرور جائے گا۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کا مطلب یہی ہے۔ وہی رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، میں وہ علی بھی ہے وہ عظیم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔